الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی پھوپھی ذات سے نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انتہائی تفصیل سے بیان کیا کہ اس نکاح کے کیا اسباب تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پیش نظر کیا حکمت کار فرما تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ رونما ہونے دیا۔ اس پر منافقین نے ایک انتہائی فتنہ برپا کر رکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کے شور و غوغا سے تم لوگ بالکل بے پرواہ ہو جاؤ اے اہل ایمان۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اسی کی ہی تسبیح کرو۔ یہ در حقیقت نماز کی تعبیر ہے، اور راہ حق پر ثابت قدمی کے لیے قرآن کی یہ تلقین ہم نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ بیان کی گئی، اس لیے کہ شیطان اور اس کی ذریات کے مقابل میں بندہ مومن کا اصل سپر یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھے ہر وقت، اور اللہ کی یاد کے لیے سب سے اہم شے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی وہ نماز ہی دی کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ لہذا آگے بھی بیان ہوا کہ هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے کہ جو تم پر اے مسلمانوں اپنی رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے اس کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اللہ تبارک تعالیٰ لے آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی جب وہ ایسا مہربان ہے تو تمہاری زبان کو بھی اسی کے ذکر اور شکر سے ہمیشہ تر رہنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کی تحیت اس کی طرف سے سلامتی ہوگی، سلام۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی عزت کا صلہ تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی آپ بھی ان کی اب پرواہ نہ کریں، جیسے کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان منافقین کے شور و غوغا سے اے مسلمانوں تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ بھی ان کی اب کوئی پرواہ نہ کریں، ہم نے تو آپ کو شاہد یعنی گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ایک روشن چراغ بنایا ہے۔ تو آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے ماننے والوں کو اہل ایمان کو بشارت دے دے کہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ اور وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ ان منکروں اور منافقوں کی بات کا ہرگز دھیان نہ کریں، ان کا کہنا ہرگز نہ مانیں، ان کی طرف ہرگز متوجہ نہ ہوں، وَدَعَ أَذَاهُمْ، اور ان کی سب اذیتیں نظر انداز کر دیں، جو بھی یہ آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں اس کو آپ درگزر کریں، نظر انداز کریں، اور وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور توکل کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی نکاح کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کا کہ تذکرہ اس سے پہلے ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کا کہ فیصلہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نکاح جو آپ کا ہوا ہے حضرت زینب سے، اس میں کسی عدت کی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عدت کا ایک خاص قانون ہے،
جو کہ اللہ تعالیٰ اب اس قانون کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس قانون کے تحت آپ کو بھی کوئی عدت کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا حضرت زید نے جو ہی حضرت زینب کو طلاق دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا فیصلہ اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کر دیا، اور جیسا کہ ہم پچھلی نشست میں بھی پڑھ چکے کہ پھر آپ کا نکاح پڑھایا گیا۔ لہٰذا پھر ارشاد ہوتا ہے، اس قانون کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرتے ہو، مسلمان عورتوں سے نکاح کرتے ہو۔ یہاں پر مسلمان عورتوں کا تذکرہ کیا گیا خاص طور پر، اور یہ اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ نکاح در حقیقت اصلاً مسلمان عورتوں ہی سے صرف جائز ہے۔ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی ہے، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ اجازت ایک استثناء ہے جس سے در حقیقت اسی صورت میں فائدہ اٹھانا چاہیے جب ماحول میں اسلام اور اسلامی تہذیب کا غلبہ ہو۔ پھر ارشاد ہوا کہ ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو اگر طلاق دیتے ہو تو فما لکم علیہن من عدہ، تو ان پر تمہاری خاطر کوئی عدت لازم نہیں ہے، تعتدونہا، جس کو کہ تم شمار کرو، جس کو کہ تم گنو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کی پابندی کا حکم دیا ہی صرف اس لیے گیا ہے کہ عورت کے پریگننٹ ہونے کا یا نہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے۔ اس میں در حقیقت شبہ نہیں ہے کہ اگر پریگننسی کا امکان ہو تو عدت عورت پر ایک حق واجب ہے کہ وہ ضرور عدت گزارے، جیسا کہ علیہن من عدہ کے الفاظ سے واضح ہے۔ لیکن اگر اس کا امکان نہ ہو تو پھر عدت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس صورت میں طلاق کے فوراً بعد عورت کا نکاح کسی بھی دوسرے شخص سے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے یہاں اسی قانون کا حوالہ اصلاً تو انہی اعتراضات کے سدباب کے لیے دیا جو فتنہ پردازی کے اس ماحول میں اس بات پر کیے جا سکتے تھے کہ ادھر زید نے طلاق دی اور ادھر سیدہ زینب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دینے کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی نہایت لطیف طریقے سے واضح کر دی ہے کہ وہ کیا صورتحال تھی جس میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار روکنے کے باوجود بالآخر اسی نتیجے پر پہنچے کہ انہیں حضرت زینب کو طلاق دے ہی دینی چاہیے۔ قرآن کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ کم و بیش 1 سال ان کے نکاح میں رہیں، مگر ان کی شخصیت سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروبیت کا یہ عالم تھا کہ اس پورے عرصے میں وہ ان کے ساتھ ایک دن بھی زن و شو کا تعلق قائم کرنے کی جرت نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زید خود بیان کرتے ہیں، اس کا تذکرہ صحیح مسلم میں امام مسلم بھی لے کر آئے ہیں، اپنی حدیث نمبر 3491 میں وہ بیان کرتے ہیں کہ طلاق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام دینے کے لیے بھیجا تو ان کو دیکھ کر ان کی ایسی عظمت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ نہ سکا۔ تو یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف اس چیز کی وضاحت کے لیے بیان فرمائی ہے کہ طلاق کے فوراً بعد حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دینے کا اعلان کیوں کیا گیا، آپ ان کو اپنے گھر میں کب لائے، اس کا در حقیقت اس وضاحت سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ فَمَتِّعُوهُنَّ سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یعنی عدت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم نے طلاق دے دیا ہے اور ان کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ انہیں کچھ سامان زندگی دو۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، انہیں کچھ سامان زندگی دو اور ان کو بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اب اس کے لیے کسی بیوی کو طلاق دینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یعنی چونکہ آپ کے نکاح میں پہلے سے 4 بیویاں موجود تھیں اور چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ وہ 4 سے زیادہ بیویاں اپنے نکاح میں ایک وقت میں نہیں رکھ سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پھر یہ ضروری ہوتا کہ وہ کسی ایک کو طلاق دیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اب اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا ایک خصوصی قانون بیان فرما رہے ہیں، لہٰذا وہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس نکاح کے لیے اب آپ کو کسی کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے آپ کی سب بیویوں کو جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں آپ کے لیے جائز ٹھہرا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے اور ازدواج کی جو فطری تقاضے ہیں، فطری ضرورتوں کے تحت
پوری زندگی میں صرف 3 ہی نکاح کیے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسری ان کے وفات کے بعد اپنی بچیوں کی نگہداشت اور گھر در کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے ایک بیوہ اور سن رسیدہ خاتون حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور تیسرا حضرت عائشہ سے جو اپنی غیر معمولی ذہانت اور فطانت کی بنا پر اس علم اور حکمت کی سب سے بڑی معلمہ بن کر آپ کے گھر میں رہیں جو اللہ نے در حقیقت آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں اللہ کے رسول کی حیثیت سے اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کیے ہیں۔ لہذا سیدہ حفصہ سے آپ نے اپنے انتہائی قریبی ساتھی سیدنا عمر کی دلداری کے لیے نکاح کیا، جو اپنی بیٹی کے بیوہ ہو جانے کے بعد ان کی شادی کے لیے سخت پریشان تھے، اور سیدہ زینب بنت خزیمہ اور سیدہ ام سلمہ سے اس لیے کیا کہ دونوں کے شوہر ان جنگوں میں شہید ہو گئے تھے جو آپ ہی پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو لڑنی پڑی تھی۔ زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تالیف قلب اور ایک رسم جاہلی کی اصلاح کے لیے کیا۔ اس کا حکم آپ کو دیا گیا تو اس وقت 4 بیویاں حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن آپ کے نکاح میں موجود تھیں، اور یہ معلوم ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں کسی مسلمان کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس لیے اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس حکم کی تعمیل کے لیے کیا پہلے سے موجود کسی بیوی کو طلاق دینا پڑے گی؟ قرآن نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ کے لیے اب یہ ضروری نہیں ہے، اور آگے مزید وضاحت قرآن نے کر دیا کہ عام مسلمانوں سے الگ نکاح اور طلاق کا ایک خصوصی قانون آپ کے لیے اب نازل کیا جا رہا ہے، جس کی روح سے آپ اگر چاہیں تو درج ذیل مقاصد جس کا کہ ابھی تذکرہ ہو رہا ہے آپ مزید نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کی سب بیویوں کو جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں آپ کے لیے جائز ٹھہرا دیا ہے، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور صرف انہیں کو نہیں، ان کے ساتھ ان خاندانی عورتوں کو بھی جائز ٹھہرا دیا ہے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دی ہیں اور وہ ان میں سے آپ کی ملکیت میں آ گئی ہیں۔ آیت میں وما ملکت یمینک کے بعد مما افاء اللہ علیک کے الفاظ بھی آئے ہیں، یہ اسی وضاحت کے لیے آئے ہیں کہ ملکت یمینک سے یہاں لونڈیاں نہیں بلکہ وہ خاندانی عورتیں مراد ہیں جو کسی جنگ میں قید ہو کر آئیں اور اپنی حالات اور اپنی خاندانی وجہات کی بنا پر اس کی مستحق ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح کریں، جس سے ان کے اس صدمے کا بھی مداوع ہو سکے جو جنگ میں اسیر ہو جانے سے انہیں پہنچا ہے۔ اور یہ نکاح ظاہر ہے کہ ان عورتوں کو آزاد کر کے ان کی رضامندی ہی سے کیے جائیں گے، ظاہر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بنات عمہ کا، اور اسی طرح آپ کی چچا کی بیٹیاں، اور وہ بنات عمات کا اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، وہ بنات خالہ کا اور ماموؤں کی بیٹیاں، وہ بنات خالات کا اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأۃ مومنہ اور کوئی مسلمان عورت، ان وہبت نفسہا للنبی اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحھا اگر نبی اس کو نکاح میں لینا چاہیں۔ ہبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر حق سے دستبردار ہو کر کوئی عورت اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے۔ یہ در حقیقت دیکھا جائے تو ایک انتہائی ایثار نفس کی صورت ہے، جس کا جذبہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محض شرف نسبت حاصل کرنے کے لیے کئی صحابیات کے اندر یہ موجود تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہر شخص کو معلوم ہے کہ فقر اور فاقہ کی زندگی تھی۔ امہات المومنین کی غریبانہ زندگی ہی کی بنا پر منافقات ان کے اندر وسوسہ اندازی کرتی رہتی تھی کہ اگر وہ طلاق حاصل کر لیں تو وقت کے بڑے سے بڑے سردار ان کو نکاح کا پیغام دیں گے، اور ان کی یہ فقر اور فاقہ کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی سے بدل جائے گی۔ اس طرح کی غریبانہ زندگی کے لیے ظاہر ہے کوئی عورت دنیا کی کوئی طمع پیش نظر رکھ کر یہ بازی نہیں کھیل سکتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہبہ کر دے۔ یہ قربانی تو وہی خواتین کر سکتی تھیں جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت کا ایک ایسا جذبہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے زندگی کا ہر ارمان قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ
دیکھا جائے تو ایک نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ جذبہ تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی کہ اگر کوئی مومنہ اپنے آپ کو اس طرح ہبا کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنی عقد نکاح میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ ان اراد النبی ان یستنکحھا کی قید سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہر چند یہ جذبہ نہایت محمود اور پاکیزہ ہے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ معاملہ کلیتاً آپ کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ کسی کی اس طرح کی پیشکش کو آپ قبول کریں یا نہ کریں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ خاص آپ کے لیے ہے، یعنی ایک خاص دائرے میں نکاح کی پابندی اور 4 سے زیادہ بیویوں کی یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، ان میں دوسرے مسلمان آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ اس لیے آگے ارشاد ہوا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہم کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے معاملے میں ان پر فرض کیا ہے، اس لیے خاص آپ کے لیے ہے۔ اور کیوں کہ لکی لا یکون علیک حرج، کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی جن دینی اور اخلاقی مصالح کی خاطر یہ اجازت دی گئی ہے انہیں آپ بغیر کسی زحمت کے پورا کر سکیں۔ ان مسالے کی وضاحت میں اوپر بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت اصل مسالے کیا تھے، وہ کیا مصلحتیں تھیں جن کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کی اجازت دی، اس کا تذکرہ ہو چکا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور بیویوں کے حقوق زوجیت میں برابری بھی اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اب آپ اس بات کو بھی آگے بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ نکاح آپ نے اپنی خواہش سے نہیں کیے بلکہ دوسروں کی تالیف قلب اور دلداری کے لیے یا اللہ کے کسی حکم کی تنفیذ کے لیے کیے ہیں، تو یہ کسی طرح بھی قرین انصاف نہیں ہے کہ بیویوں کے ساتھ بالکل یکساں تعلق رکھنے کا حکم آپ کے لیے بالکل بدستور ویسے ہی قائم رکھا جائے جیسے عام مسلمانوں کے لیے قائم رکھا۔ لہٰذا یہ پابندی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے اٹھا دی، اللہ کی طرف سے یہ ایک رعایت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ کی تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ اس آزادی کے باوجود آپ نے اپنے اوپر عدل اور انصاف کی پابندی پوری طرح قائم رکھی اور آخری عمر تک کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی تو آپ سے اٹھا لی کہ آپ چاہیں تو عدل نہ کریں، لیکن پوری زندگی آپ نے اپنے تمام کے تمام ازواج مطہرات کے درمیان آپ نے عدل ہی کیا۔ ترجی من تشاء منہن، آپ ان میں سے جسے چاہیں الگ رکھیں، یعنی یہ مزید اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آیت نمبر 51 میں کہ ترجی من تشاء منہن، آپ ان میں سے جسے چاہیں الگ رکھیں، وتؤوی الیک من تشاء، اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جن کو کسی وقت الگ رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو بلا لیں، اس میں بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے در حقیقت اس بات کی یہ وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قرین ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور جو کچھ آپ ان کو دیں سب ان پر راضی رہیں۔ لہٰذا خانگی زندگی میں آپ کے لیے کوئی الجھن اس کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوگی اور آپ پورے سکون کے ساتھ اپنے فرائض ادا کر سکیں گے۔ یہ ازواج مطہرات کو تشویق اور ترغیب ہے کہ وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو عام میاں بیوی کے تعلق کی کسوٹی پر نہ پرکھیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل ذمہ داری اور اپنی اصل حیثیت کو سامنے رکھ کر جانچیں۔ اصل چیز دیکھا جائے تو زاویہ نگاہ ہے، اگر اس میں تبدیلی ہو جائے گی اور وہ یہ سمجھ جائیں گی کہ پیغمبر کے ساتھ ان کا اصل تعلق صرف میاں بیوی کا نہیں ہے بلکہ خدمت دین کا ہے، تو پھر حقوق کے معاملے میں نہ باہم ازواج میں کوئی رقابت ہوگی اور نہ پیغمبری سے وہ کوئی گلا شکوہ کریں گی، نہ ان سے کوئی گلا شکوہ رہے گا، بلکہ اپنی مصروف لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ جس کو بخش دیں وہ اسی پر قناعت کریں گی۔
تو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کے بعد دینی خدمت کے اعتبار سے جس کا مرتبہ بلند ہوگا، اس کی قدر جس طرح نبی کے نظروں میں ہوگی اسی طرح آپ کی ازواج کے نگاہوں میں بھی ہوگی، اور باہمی رشک اور رقابت کی تمام تلخیاں کافور ہو جائیں گی۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ علیم ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ پھر آیت نمبر 52 میں بیان ہوا کہ لا یحل لک النساء من بعد، ان کے بعد اب دوسری عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں ہیں، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آئیں، ولو اعجبک حسنہن، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو۔ یعنی آپ کے لیے جو دائرہ مقرر کر دیا گیا ہے اس سے باہر نہ آپ اب کوئی نکاح کر سکتے ہیں، اور نہ ازواج میں مجرد پسند اور ناپسند کی بنا پر کوئی تبدیلی فرما سکتے ہیں۔ یہ پابندی ظاہر ہے کہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے واضح ہے کہ آپ کو اگرچہ بعض معاملات میں آزادی دی گئی ہے، لیکن دوسری طرف آپ پر ایسی پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں کہ نکاح اور طلاق دونوں ہی کے معاملے میں آپ دوسرے مسلمانوں کے مقابل میں کہیں زیادہ پابند ہو گئے۔ الا ما ملکت یمینک، آپ کی لونڈیاں البتہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اس وقت کے حالات میں یہ ایکسیپشن ضروری تھا، اس لیے کہ جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کی ممانعت کے باوجود غلامی ابھی عملاً ختم نہیں ہوئی تھی۔ قرآن نے اسی بنا پر اسے عام مسلمانوں کے معاملے میں بھی ہر جگہ برقرار رکھا۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی حیثیت سے آپ کے پاس رہیں، اور ان کے بطن سے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بیان فرما رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز پر نگراں ہے۔ اس تذکیر اور تنبیہ کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی نوعیت کی تذکیر اور تنبیہ ازواج مطہرات کو بھی کی گئی ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں ہر ایک مسئول ہے، اور جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی زیادہ مسئول ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے مواخذے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا رہے، اور اس یقین کے ساتھ محاسبہ کرتا رہے کہ اس کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔